ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑی جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے، تم اور تمہارے باپ دادا؟ بے شک وہ میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑی اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او يَنفَعُونَكُمْ او يَضُرُّونَ، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتی ہیں؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا تو اس صورت میں جو انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان ہوئے ان میں یہ دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ دوسرا قصہ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اس دوسرے قصے میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی تفصیل سے تمام قصہ اللہ پاک نے فرمایا جیسا ہوا تھا ویسا ہی بیان کیا گیا، ایسا ہی وہ قصہ بیان ہوا تھا جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے، ایسے ہی وہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان واقعات کا کہ جب وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے تو ان کو جو واقعات پیش آتے تھے ان واقعات کا۔ تو اب شروع میں ہی یہ ذکر فرمایا کہ اس سورت کی جب تفسیر ہم نے شروع کی تھی سورۃ الشعراء کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات کا ذکر ہوا تھا اس کی آیت نمبر 3 کے اندر، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، محبوب لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ تو اب اصل میں
یہ ذکر اس لیے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبلیغ کے سلسلے میں بہت کوشش کی، تو کفار مکہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، العیاذ باللہ، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا محل بنا کے دکھائیں نا جو سونے کا ہو، یا کوئی ایسی سیڑھی لگائیں نا جو آسمان کی طرف جا رہی ہو اور اس پر چڑھ کر آسمان پر چلے جائیں، تو یا پھر فرشتوں کو ہمارے سامنے ظاہر کریں، اور اس سے بھی یہ کہ بہتر ہے کہ اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر کریں کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایسی ایسی بیہودہ باتیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان ہوتے تھے۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ان کی، کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں، جس کی تفسیر بڑی تفصیل سے گزر چکی، کہ لگتا ہے، یعنی محبوب لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ بھئی آپ نے تو جو تبلیغ کا حق تھا وہ ادا کر دیا، آپ نے پورا اس کا حق ادا کیے، بس آپ کا کام تھا ان کو تبلیغ کر دینا، اب ان کو صاحب ایمان کی دولت دینا نہ دینا وہ میرا کام ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی تسلی کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تک فرعون کو تبلیغ کی اور ایسے عجیب و غریب اور حیران کن معجزات دکھائے، مگر اس کے باوجود فرعون کی تمام قوم میں سے ایک تو ان جادوگروں کو ہٹا دینا کہ وہ جو اپنے جادو کو پھینکنے کے لیے آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے، فرعون کی تمام قوم میں سے صرف 3 بندے ایمان لے کر آئے۔ ایک وہ ہسکیل نام کا بندہ، اس کی بیٹی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور تیسری وہ مریم نام کی بوڑھی عورت، جس کے متعلق کل میں نے آپ کے متعلق تفصیل سے میں نے اس کا بتایا تھا۔ تو اس کے باوجود بتایا ہی جا رہا ہے، محبوب ذرا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو دیکھ لیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، آپ کیوں غمگین ہوتی ہیں؟ اتنی بڑی قوم، لاکھوں کی تعداد میں، غالباً 6,30,000 تو اس وقت اس کی قوم جب وہ پیچھے گئے تھے، جو ان سے سارے سمندر میں ڈبو دیے گئے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اتنی بڑی قوم میں سے صرف 3 بندے ایمان لے کر آئے تھے، صرف 3 بندے جو ان سے، تاکہ نبی کریم صلی اپنے محبوب کے، آپ کے دل اقدس کو سکون حاصل ہو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس صدمے سے 2-4 ہو چکے تھی، وہ بھی بہت غمگین تھے، ان کی تو اتنی بڑی قوم میں سے صرف 3 بندے ایمان لے کر آئے۔ اب آپ کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ تبلیغ دین جو ہے اس کی خاطر بھلے اثرات مرتب نہ بھی ہوں، یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے بھی جو ان کا عرف میں باپ تھا، عرفی باپ آزر کو اور اپنی قوم کو انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے پر دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ ابراہیم ان کا بھی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہلے کئی جگہوں پر ہم پڑھ آئے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے بہت ہی کم لوگ۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ کے سلسلے میں جتنی کوشش کی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں اس پرسپیکٹو کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جو ان سے، تو یہ چیز تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی تلاوت کیجیے، یعنی وہ تو اب قصہ بیان ہو گیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اب ذرا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ وہ بھی پڑھ کر سنائیے جو ان سے۔ تو یہ چیز یہاں پر فرمائی گئی جو ان سے ہے۔ بہرحال تو اب نبی پاک جو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں کہ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، جانتے تھے کہ یہ بتوں کی عبادت کرتی ہیں، جانتے تھے، مگر آپ نے پھر بھی ان سے یہ سوال کیا، تو یہ سوال آپ کا فرمانا اس لیے تھا تاکہ انہیں دکھائیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے عبادت کی مستحق وہ چیزیں نہیں ہیں، جن بتوں کو وہ پوچھتے ہیں۔ اب یہاں جو باپ کا لفظ آیا، باپ کا مراد، تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، اور یہ بھی پہلے کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آزر مراد ہے، اور یہ پہلے قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر یہ واقعہ گزر چکا ہے جو ان سے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر ان کی قوم نے جواب دیا، کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ نہ صرف ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں بلکہ سارا دن ہم تو ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں، بتوں کے سامنے، یعنی ان سے کچھ لینے کے لیے بتوں کے سامنے ہم جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، فرمایا جب تم پکارتے ہو، اب انہوں نے پوچھا تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں وہ بت جو ان سے ہیں، یا وہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، اور اگر نفع نہیں، اگر تم ان کو نہ پکارو یعنی کہ، تو کیا وہ تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ اب ان سے پوچھا، تو جب ایسا کچھ نہیں ہے، نہ وہ تمہاری سن سکتے ہیں، اگر تم ان کی عبادت کرو تو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ان کو معبود کس طریقے سے تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، ان پتھروں کے بتوں کو جو ان سے ہے۔
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ اب انہوں نے بڑی عجیب بات کی، جہالت والی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو یہ ایک دلیل کے طور پر انہوں نے ایک سوال ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ تمہاری بات سنتے ہیں، تو تمہاری بات سننے کے بعد کیا وہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ جو تم ان کو کہہ رہی ہو وہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں اس کے اوپر؟ اور اگر تم ان کی عبادت ہی نہ کرو تو عبادت نہ کرنے کے اوپر کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تمہیں اس کی کوئی سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر سب یہ سارا یہ بے وقوفی کس چیز کی، یہ جہالت، تم یہ کیا کرنے لگے ہوئی ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کہنے لگی قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اچھا انہوں نے بجائے اس کے وہ جواب دیتے اس کا، انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ کہ ہم نے اپنے باپ کو اور اپنے دادے کو ہم نے ایسا ہی کرتے پایا۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا، بندہ اپنے باپ کو دیکھ لیتا ہے اور دادے کو بھی دیکھ لیتا ہے، پر دادے کو شاید کوئی دیکھتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ کو بھی اور اپنے دادے کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، وہ بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہمیں کیا پتہ یہ بت سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہمیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، جب ہمارے باپ اور دادا یہ کام کرتے تھے تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ اب ابراہیم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی تمہارے پہلے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں، کیا تم نے ان کے بارے میں کبھی غور بھی کیا ہے؟ اگر تم حقیقی طور پر ان کے متعلق غور کر لو تو جان جاؤ گے کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت کرنا یہ پرانی گمراہی اور باطل کام ہے۔ یعنی یہ گمراہی اور باطل کام صرف تم سے نہیں شروع ہوا بلکہ اس میں تمہارے باپ اور دادا بھی شامل تھے جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے یہ دلیل ان کے سامنے پھینکی کہ بھی بتاؤ کیا وہ یہ بت جون سے ہیں یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، کیا یہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اگر تم ان کی عبادت کرو، اور اگر نہ کرو تو کیا یہ تمہیں کوئی اس کے پر گرفت کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم ان کی عبادت نہ کرو تو یہ تمہاری کوئی گرفت کرنے کا نہیں۔ بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ اور ہمارے دادے یہ کام کرتے تھے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات پھر یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ تو پھر تمہاری پرانی گمراہی اور جس باطل کام کے اوپر تم پہلے سے لگے ہوئے ہو، یہ پہلے سے لگے ہوئے جو ان سے، تو اب یہ تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ ہوں، اگر وہ گمراہی یا باطل کام کے اوپر جمع ہو گئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ باطل جو ان سے وہ باطل ہی رہتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے۔ ابراہیم یعنی جتنے یہ جو بت ہیں نا یہ سب
سوائے اس کے جو مجھے پالنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ بے شک وہ سب بت میرے دشمن ہیں، تو میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میں یا کوئی دوسرا ان کی عبادت کرے۔ اور آپ وہ بھی واقعہ سارا پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ کیسے انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا اس جگہ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جلال کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو بت ہیں وہ سب میرے دشمن ہیں، اور میں یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ میں یا کوئی دوسرا ان کی عبادت کرے۔ البتہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے جو میرا رب ہے، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی، اور اس کے اوصاف ہی ہیں جس کی تفصیل کل ہم آگے جس کی تفصیل کو لے کے چلیں گے کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، عدم سے وجود میں وہ مجھے لانے والا ہے۔ تم کن کو، یعنی سمجھانے کا مقصد یہ تھا، جن پتھروں کے اوپر تم چلتے ہو اور ان کو تراش کر بت بنا لیتے ہو اور خدا بنا کر بیٹھ جاتے ہو، جس مٹی کے اوپر تم جوتے لے کر اسی کے تم بت بنا کر بیٹھ جاتے ہو، اسی سے تم اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دیتے ہو، یہ پتھروں کے بت تمہیں کیا دیں گے؟ ان کا نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم بس وہ ہستی ہے جو میرا رب ہے، تو میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اور یہ وہ دلیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار مکہ کو جگہ جگہ پر دیا کرتے تھے، اسی نے مجھے پیدا کیا اور میں اسی کا بندہ ہوں۔ اصل چیز یہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔